قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت بخش دی جائے گی سوائے ان کے جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6069 ہے۔ اور جو بات راز رکھنی چاہیے اس میں یہ بھی ہے، دوسروں کے گناہوں کو فاش کرنا سخت منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ صحیح مسلم 2590 حدیث ہے۔ اور ازدواجی زندگی کی تفصیلات کسی سے بیان کرنا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرے اور پھر اس کا راز فاش کرے۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات اور مالی معاملات کی نمائش سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 271 ہے، اگر تم صدقہ چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مالی معاملات، دولت یا تنخواہ کا بار بار تذکرہ کرنا دکھاوے اور تکبر کا سبب بن سکتا ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ گھریلو جھگڑے یا خاندان کے اختلافات کو دوسروں تک پہنچانا فتنہ اور بے برکتی کا سبب بن سکتا ہے۔ فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ اے لوگو، جان لو عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اس کا اعلان ضروری نہیں۔ بخاری کی حدیث 1423 ہے، وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ شخص ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ یہ بھی جان لو کہ اپنی بیماریوں اور تکالیف کا ذکر دوسروں سے مسلسل کرنا صبر کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی تکلیف، بیماری، غم یا دکھ پہنچے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 5641 ہے۔ خواب اور ارادے ہر کسی سے نہیں بتانے چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت 5 ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ اللہ کے بندو، دل میں آنے والے حرام وسوسوں یا کمزوریوں کو اللہ سے بیان کرنا افضل ہے، لوگوں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر مواخذہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ نکالیں۔ صحیح بخاری 5269۔ کسی کا راز یا اعتماد کی بات دوسروں کو بتانا خیانت ہے، اس گناہ سے بھی باز رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 33 ہے، منافق کی علامت ہے کہ امانت میں خیانت کرے، اور ذاتی نیکیوں کا چرچا کرنا جب تک اس میں دعوت یا تعلیم کا مقصد نہ ہو ریاکاری میں بدل سکتا ہے۔ اسلام رازداری، حیا اور خالص نیت کا دین ہے۔ بعض باتیں جتنی چھپائیں جائیں اتنی بہتر ہیں، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک اتنا ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ نیت اگر اللہ کے لیے ہو تو اظہار کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایمان کا حسن خاموشی میں ہے، اور خاموشی اکثر عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔